بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 4 شعبان پیر کا دن ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، جو بندہ یہ تسبیحات 7 بار پڑھتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ ذرا سنبھل کر یہ تسبیحات پڑھ لینا، خبردار۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، صحت و تندرستی کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائی، رزق میں برکت عطا فرمائی، اور آپ نے اولاد پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جن بہن بھائیوں نے دعا کی درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کی دل مرادیں پوری فرمائی۔ جس مقصد پر، جس مسرت پر آپ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کو مسرت اور خوش نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج پیر کا دن سالوں بھر قسمت پر مل چکا ہے۔ یہ تسبیحات ذرا سنبھل کر پڑھنا، ایسا نہ ہو کہ رزق میں برکت اور مال و دولت اتنا وسیع ہو جائے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ طریقہ کار وظیفہ کی نوٹ پر مالیں گے تاکہ تسبیحات بروکار لا سکے۔ محترم ناظرین، مختصر سی وظیفہ، مختصر سا عمل، جاتے ہیں تسبیحات کی طرف۔ محترم ناظرین، و قرآنی صورت و تسبیحات نوٹ پر مالے۔ 30ویں پارے کی ایک صورت جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، اس کی ایک آیت کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ وظیفہ آج تک آپ نے نہ دیکھا ہو اور نہ ہی سنا ہوگا۔ اس کے ساتھ جڑے ہوئی جو تسبیحات ہیں، یہ وظیفہ اس قدر طاقتور ہے کہ اللہ پاک اس وظیفہ کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ پاک اس وظیفہ کی برکت سے کیسے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ بہت ہی زیادہ اثر رکھنے والا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی میں فرمایا، اے آدم، تیری اولاد میں سے جو شخص بھی یہ دعا کرے گا، میں اس کے غم و علم اور تنگی دور کر دوں گا، اس کے دل سے فقر کا غم نکال کر اسے بے نیاز کر دوں گا، اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ فرمایا کہ یہ قرآنی سورہ کو لکھ کر تعویذ پہننے والے لوگوں کے نظروں میں محبوب ہوگا، اس کے کاروبار میں ترقی اور روزی میں برکت ہوگی۔ تو دیکھیے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک صورت اپنے اندر ڈیروں برکات رکھے ہوئے ہیں، اور یہ قرآنی صورت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بکثرت پڑھنے علم و حکمت کی باتیں زبان پر جاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کی مال کو تلف کر۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ تو اسی حدیث مبارکہ کے تحت آپ لوگ بھی اللہ کے راہ میں جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ کوثر کو ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیجئے، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھ لیا کرے، اور اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرے۔ انشاءاللہ تمام مقاصد بہت ہی جلد پورے ہوں گے۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر کا وظیفہ خصوصاً رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے، ہر حاجت پورا ہونے کے لیے آج پیر کے دن ضرور پڑھ لے۔ طریقہ کار بھی نوٹ پر مالیں اور وظیفہ کرنے کی طریقہ کار بھی یاد کر لیں۔ سورہ کوثر کے وظیفہ کرنے کے طریقہ کار و فوائد۔ رزق میں برکت کے لیے روزانہ بعد نماز فجر یہ سورت 111 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن اندر اندر ہی ہاتھوں میں اتنا برکت اور دولت آ جائے گی کہ پڑوسیوں کو بھی دینا پڑے گا۔ اسی طرح اولاد کی کامیابی کے لیے، ہر مقصد کے لیے یہ قرآنی سورت 311 مرتبہ پڑھنا ازمودہ ہے۔ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے اس طرح عمل کیا جائے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد 1000 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ چند روز اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، اسی طرح رزق کی زیادتی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے بنیت غنا 2 رکعت نفل پڑھے، ہر 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور نماز مکمل کر کے یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ محتاجی ختم ہو جائے گی۔
دعائیں ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ درد سر کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہو جو کسی طرح نہ آرام ہوتا ہو تو بوضو 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، سر درد سے راحت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ پیٹ کے درد کے لیے اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہو اور کسی طرح نہ آرام ملتا ہو تو بوضو 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر نمک پر دم کر کے نمک چھٹائیے، انشاءاللہ آرام مل جائے گی۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ وہ تسبیحات نوٹ پر مالے جس کو وظیفہ کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو۔ جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال اسے بخشش دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ محترم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو ثواب کی خاطر لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان مومن بندوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔